میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود حاضرین، ویلکم ٹو دا پروگرام میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین ایک دفعہ پروگرام پھر لے کر آ گئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہال بھائی، زبردست جی نہال بھائی، کئی دن کے وقفے کے بعد پھر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں، اور اب یہ کہاں غائب تھے، کیوں غائب تھے، یہ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ اللہ پاک ان کو برکت سلامتی عطا فرمائے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، تھوڑے پیپر وغیرہ ہی تھے میرا خیال ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ مصروفیات بڑھ گئی تھیں، لیکن جو ہے اب پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ درود پاک کی فضیلت سے افتتاح کرتے ہیں، اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آج ہم سنتے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، تو کم پڑھنے یا زیادہ؟ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، کم پڑھیں گے تو چلیں اتنی، لیکن جتنی زیادہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، چلے چینی کر لیتے، جتنی چینی ڈالیں گے اتنی میٹھی ہوگی، چائے بھی ہوگی، کوئی چیز بھی ہوگی، خیر گڑ اچھا ہوتا ہے چینی سے۔ تو ہمیں زیادہ رحمتیں حاصل کرنی ہے، زیادہ برکتیں حاصل کرنی ہے، تو زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اب نہال بھائی ہوں گے اور آپ ہوں گے، نہال بھائی بتائیں گے ہمارا پروگرام میں کیا کرنا ہے، کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام ہے میرا پیارا دین، ہمارا پروگرام ہے، اور آج بھی ہونے والے ہیں مختلف سیگمنٹس۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلام، احسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، احسان بھائی سے ایک بہت پیارا کلام بھی سنیں گے۔ احسان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سا کلام پڑھنے والے ہیں؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، کلام بھی ہوگا اور اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کریں گے۔ حدیث پاک کو جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ حدیث پاک کو لکھ کر اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں سینڈ بھی کر دیتے ہیں، تو ہم اپنے جو ٹاپ 10 بیسٹ پکچرز ہوتی ہیں وہ ہم شامل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے حدیث پاک کو جلدی یاد کرنا ہے، بھیجنا ہے، آپ نے بھی بھیجنا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ویسے ایک بات تو ہے، لکھ کے لانا چاہیے ان کو، جو گھروں پر ہوتے ہیں وہ وہاں سے اتنی ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ عرفان بھائی تو ایک دفعہ ڈائری بھی لائے تھے۔ اچھا عرفان بھائی لائے تھے، لیکن عرفان بھائی خود بڑے دنوں بعد آئے، ڈائری لائے تھے لیکن اب خود نہیں آ رہے تھے۔ خیریت سے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئے ہمارے پروگرام کے اندر ہیں، چلیں ماشاءاللہ تشریف تو لائیں۔ باقی تو ہمارے پاس آ رہے ہیں عبدالہادی احد، عبدالاحد اور ہمارے محمد علی بھائی ماشاءاللہ، اور سوال بھی تو دیتے ہیں۔ اور آج کا سوال کیا ہے؟ اور آج کا سوال ہے پیارے بچوں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام۔ واہ، یہاں ہاتھ اٹھ گئے، 2 اٹھ گئے، 3 اٹھ گئے۔ عرفان بھائی کو نہیں پتا دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ پتہ ہے؟ بتائیں بھائی کون سی کتاب ہے؟ ہاتھ اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا بھائی؟ آیا تھا کچھ ذہن میں؟ کیا آیا تھا؟ چلیں عبدالہادی بھائی، عبدالہادی رہے، ہاں قرآن مجید۔ جی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن پاک۔ تو جب دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں اس کو، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو ان پڑھنے والوں میں ہمارا بھی تو نام ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے۔ سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، حدیث پاک ہم یاد کریں گے، ہو سکے تو وہ حدیث پاک بھی آپ سنا سکتے ہیں، اور اچھی اچھی لکھ کر ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر نہال بھائی کی طرف کہاں چلیں گے؟ نہال بھائی لے کے چلیں گے، پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لے کے چلیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔
میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے بھی تیار ہو جانا ہے. کیا ہونا ہے؟ تیار ہو جانا ہے، کیونکہ ذہین بچہ بنے گا کون؟ دیکھتے ہیں ابھی ذہین بچہ کون بنتا ہے. آج کی حدیث پاک دکھائیں بھائی، تاکہ جو گھروں پر موجود ہیں وہ اس کی تصویر کھینچ لیجیے. آپ نے خوبصورت سا لکھنا ہے. اور حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. جی جی ہبن نہیں خبن. جی چلیں بھائی حدیث پاک شروع کریں. اب یاد کرنا سب سے پہلے کون یاد کرتا ہے دیکھتے ہیں. یہ تو محمد علی بھائی نے ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا ہے. نہیں پہلے 3 دفعہ تو پڑھانے دیں. چلے جی. لا يدخل الجنت خب، لا يدخل الجنة حب، لا يدخل الجنت خب، لا يدخل الجنة حب، لا يدخل الجنت خب. لا يدخل الجنة حب. جی سنائیں، شروع کریں. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة خب. زبردست قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة كب. زبردست. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة خب. ماشاء اللہ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب. سبحان اللہ. اللہ، ان کو تو یاد کرنے میں لگتا ہے مشکل نہیں ہوئی، آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہونے والی. ابھی تک جو کئی دن چل رہے تھے اس میں فیصلہ مشکل نہیں تھا. لگتا آپ کے آتے ہی انہوں نے کہا ٹف کر دو مقابلہ، فیصلہ مشکل ہے آپ کے لیے. سب نے سنا دی ہے عربی اور جلدی سے سنا دی ہے اور صحیح سنا دی ہے. پیارے بچوں آپ بھی حدیث پاک سنا سکتے ہیں. اور اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، دیکھیں نہال بھائی اسی لیے بیک ہو گئے، واپس آ گئے چھٹیوں کے بعد. اب چھٹیوں میں تو اب چھٹیوں کے بعد واپس نہیں چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے پاس بھی ٹائم ہوگا، فراغت ہوگی، تو آپ نے حدیث پاک سنانی بھی ہے اور لکھ کر بھیجنا بھی ہے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. 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 جی سنائیں، شروع. لا يدخل الجنة خب. دھوکے باز جنت خبن خب خبن پہلے بھی بتایا تھا. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. چلیں جی آپ سے غلط قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة خب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة خب. صحیح ہے. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. زبردست. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. زبردست، ماشاء اللہ. ہمارے چاروں بچوں نے تقریباً صحیح سنا دیا ہے. ہمارے عبدالاحادی بھائی سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنایا ہے. اللہ پاک برکت دیتا فرمائے. اور اب حدیث پاک یہاں یاد ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ نہال بھائی فیصلے کے لیے کچھ سوچا آپ نے کیسے کریں گے؟ تصویروں کے بعد ہوتا ہے فیصلہ. تصویروں کے بعد ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آپ ایک سیگمنٹ اس میں بڑھا لیں نا. اب اس میں حدیث پاک میں کیا بتایا گیا ہے کہ دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، تو ان سے یہ پوچھ لیں نا دھوکے باز کون ہوتا ہے، دھوکے باز کیسا ہوتا ہے، اور دھوکا کیسے کیسے ہوتا ہے. اب یہ جیسے آنسر دیں، کیونکہ یہ تو خود دینے انہوں نے، ہم نے حدیث پاک تو ہم نے یاد کرا، انہوں نے کر لی جلدی سے یاد. اب یہاں تو اپنا مائنڈ آپ نے خود سے یوز کرنا ہے. جی بھائی دھوکے باز کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ دھوکے بازی؟ کیسے دیتا ہے دھوکا؟ بتائیں کیسے کیسے دھوکا ہو رہا ہے. کون بچے کیسے دھوکا دے رہے ہیں؟ بچے بھی دیتے ہیں، بڑے بھی دیتے ہیں. مائک کہاں ہے؟ مائک ہی نہیں ہے آپ کا. دھوکا یہیں رہ گیا، گھروں پہ نہیں گیا ہوگا. جیسے کوئی لڑکے نے ایک لڑکے کو پیسے دیے، اس نے بولا پھر بعد میں پیسے دے دوں گا، لیکن اس نے نہیں دیے. اچھا، پیسے لے لیے اور بعد میں دوں گا اور واپس بعد میں نہیں دیے. چلے یہ بھی ایک دھوکے بازی ہے کہ آپ نے ایک پرومس کیا تھا کہ یہ کروں گا اور آپ نے نہیں کیا. اور بھائی عرفان بھائی یہ دیکھیں انہوں نے خود سے سوچا ہے اور ایک دھوکے کی صورت بتائی. کوئی دھوکا بتائیں کیسے کیسے ہوتا ہے دھوکا. اور اچھی بات نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کیا بتایا؟ دھوکے باز
जन्नत में नहीं जाएगा। جائے گا. خبن کہتے ہیں دھوکے باز کو نا. لا يدخل الجنت, جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا مینس نو, یدخلو داخل ہوتا ہے یا ہوگا, تو لا یدخلو مطلب داخل نہیں ہوگا. اور جنتا یعنی جنت میں کون؟ خبن دھوکے باز. تو جنت میں جانا ہے ہے نا سب نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. تو یہاں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ دھوکے باز تو جنت میں نہیں جائے گا. تو اگر دھوکے بازی کی تھی تو پھر توبہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, توبہ کریں, اللہ پاک سے توبہ کریں. اور دھوکے بازی کی جو بھی اگر کسی کو اس طرح دھوکہ دیا تھا اور اس کو جو ہوتا ہے نا توبہ میں کہ اس کو برابر کرنا ہوتا ہے, اس کو بتائیں, اس کو راضی کریں جس کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا تھا, اور اللہ پاک سے توبہ کریں. انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے گا, پھر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو ابھی دھوکے بازی کا بتائیں کیا ہے؟ کوئی دھوکے بازی؟ عرفان بھائی سوچ رہے ہیں, سوچ لیں. جی عبدالہادی بھائی, ٹھیک ہے عبدالہادی بھائی. دھوکے بازی آنسرز پہ بیس کرتا ہے, پھر لگتا ہے آج جو ہے ذہین بچے ہمارے عبدالاحد ہو جائیں گے. کوئی ایک دھوکہ کس طریقے سے ہوتا ہے, دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ جو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا دھوکہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو جی جیسے نا ہم لوگ باہر سے چپس لیتے ہیں, اس میں ہوا ہوتی ہے, اس سے چپس لیتے اس میں ہوا ہوتی ہے, تو ہوا والے چپس نہ لے, خالی چپس لے لیں. چلے اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے کوئی چیز اگر خود سیل کریں تو اس کے اندر ہم کسی قسم کا دھوکہ نہ دیں, کہ ہم شو کریں کہ یہ بہت ساری چیز ہے اور پتہ چلے بعد میں جو ہے اس کے اندر چیز ہی نہ ہو. وہ بھی میں نے سنا تھا نیال بھائی, جیسے وہ ملتے نا دانے وغیرہ ہوتے بھنے ہوئے, تو وہ دانے تھے, اب وہ پورا ایسے بڑا سا نا بنا ہوا ہوتا ہے, تو کاغذ کا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اتنے سارے ہیں, تو وہ کیا ہوا جب وہ لیے اس کے بعد کھائے تو پتہ چلا وہ تھوڑے سے ہی تھے, نیچے انہوں نے اور کچھ گتے کا لگایا ہوا تھا, یعنی گتے سے وہ پورا بھرا ہوا تھا, صرف دانے کتنے سے تھے؟ ذرا سے. تو یہ کیا ہوا؟ دھوکہ ہی ہوا نا. دیکھنے میں کیا لگے گا یہ جو پوری کون بنی ہوئی ہے کاغذ کی, اس کے اندر مکئی کے دانے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں, لیکن جب لے کے دیکھے تو پتہ چلا اندر بھی گتا بھرا ہوا تھا, اوپر تھوڑے سے ڈالے تھے. تو یہ کیا ہوگا؟ دھوکے بازی. چلیں بھائی, انہوں نے بھی کچھ سوچا تو صحیح. محمد علی بھائی کیا ہے؟ بعض بچوں میں بھی دھوکے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں, آپس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں, وہ کوئی چیز جی چھپا دی اس کو ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بتا دیتے ہیں. اس طرح سے بھی اور بہت ساری دھوکے کی صورتیں ہوتی ہیں. نیال بھائی آپ بھی کچھ دھوکہ؟ جی بھائی عبداللہ جی. کسی نے سائیکل دی ایک لڑکے کو, اس نے بولا میں بعد میں دوں گا, لیکن اس نے نہیں دی. اچھا جی, تو یہ اس میں دھوکے بازی ہو گئی. اور اچھا یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے, بچے بھی بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یا آج کل بہت جو ہے وہ پرینک وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی اس میں بہت زیادہ دھوکے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دھوکے بازی کرنا اچھی بات نہیں ہے, کہ سامنے والے کو اس سے کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. خود تو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو تنگ کر کے نا, لیکن دوسرے کو کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو دھوکے بازی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم پھر ذہین بچہ کسے بنا رہے ہیں آج؟ ذہین بچہ عبدالہادی, عبدالاحد. یہ دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ, عبدالہادی بھائی اور عبدالاحد بھائی. مجھے بھی مشکل ہو رہی ہے ابھی تک, نام ادھر ادھر ہو جاتے نام. چلیں یہ آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے عبدالاحد بھائی, آپ کے لیے تحفہ بھی موجود ہے, یہ لیجیے. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم تصویروں کی طرف. آمین, تشریف رکھیں. جی بھائی تصویریں. ماشاءاللہ. آج کی حدیث, لا تغضب, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. نام آپ نے نہیں لکھا ہے, شہر کا نام بھی نہیں لکھا ہے, تو اچھے انداز میں سینڈ کیا کریں, شہر کا نام بھی لکھا کریں, اپنا نام بھی لکھا کریں. نیکسٹ, لا تغضب, غصہ نہ کرو. بنت اختر اتاریہ ہے صادق آباد سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, آج کی حدیث ماشاءاللہ, اور حدیث پاک لکھی ہے, تم کسی جی لا تحقرن, آگے کیا ہے؟ من المعروف شیئن, یاد تو کی تھی ہم نے جی, تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. بنت محمد ایوب اتاریہ ہند سے ہیں. نیکسٹ, میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, طلب العلم فریضۃ. اس کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے, علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ماشاءاللہ. سویرا نور ہے اسلام آباد سے, ماشاءاللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک سینڈ کی. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, الصلاۃ نور المؤمن. ترجمہ لکھا ہے, نماز مومن کا نور ہے. الصلاۃ نور المؤمن, نماز مومن کا نور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قصوہ بنت محمد جنید رضا اتاری ہیں, عمر ہے ان کی 7 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جائے نماز بھی بنائی ہے, مسجد بھی بنائی ہے, ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی, بہت ڈیزائننگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست جائے نماز ہے.
لیکن لکھا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ہے نیاز بھائی, ڈیزائننگ نے زیادہ جگہ لے لی ہے. نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, من لا یرحم لا یرحم, ترجمہ ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. سویرا نور ہے اسلام آباد سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. نیکسٹ, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے. بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے, ماشاءاللہ, زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی احادیث پوری ہو گئی. کتنی آئی ہیں آج بھی زیادہ نہیں ہے بھائی, اور آنی چاہیے. ہم نے بتایا نا, اب تو پہلے تو چلے حضور تھا, اسکول جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور مصروفیات ہیں. اب تو مصروفیات ختم ہو گئی نہیں ہیں, اب اتنی مصروفیات نہیں ہیں. تو اچھی اچھی مصروفیات لے لیں, ورنہ پھر ادھم مچائیں گے, پھر کسی کے سر میں درد کرنے کی مصروفیات لے لیں گے. تو اچھی اچھی مصروفیات لے لیں, اچھے اچھے کام کریں. چلے بھائی فرسٹ سیکنڈ کر لیتے ہیں. کون کون ہے فرسٹ سیکنڈ؟ جی فرسٹ ہیں بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ سے, سب کہہ دیں سبحان اللہ. جی. اور سیکنڈ ہے, سیکنڈ ہے ہمارے قصوہ بنت محمد جنید رضا عطاری, 7 سال عمر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ بھائی. اب آپ لوگوں نے اپنے کزنز وغیرہ دوستوں کو بھی کہنا ہے کہ ہم تو آ گئے فرسٹ سیکنڈ, اب آپ نے بھی مقابلے میں آنا ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے, ایک اچھا سا مقابلہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, چلے بھائی آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس حسان بھائی. حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. شمع کسے کہتے ہیں, کس کو پتا ہے جی؟ کیا تو سناٹا ہو گیا, سناٹے کو تھوڑی کہتے ہیں شمع, خاموشی کو بھی نہیں کہتے. کیا ہوتی ہے شمع؟ شمع کہتے ہیں موم بتی کو. اب موم بتی پتا ہے کیا ہوتی ہے انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں, کینڈل نا جی, نہیں چراغ تو الگ ہی گیا, کینڈل موم بتی. موم بتی دیکھی ہوئی ہے, ہاں, تو اس کو کہتے ہیں شمع. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یعنی آقا علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ رسالت کی شمع ہیں, ٹھیک ہے, اور عالم تیرا پروانہ, یعنی عالم جو ہے, عالم کے سارے لوگ, ساری چیزیں آپ کا پروانہ. پروانہ پتہ ہے کسی کو پروانہ کیا ہوتا ہے؟ پروانہ ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے, کیڑا کہہ لیجئے, پرندہ کہہ لیجئے. اور جب بارشیں ہوتی ہیں نا, بارشیں, اس کے علاوہ بھی لائٹ کہیں پہ جل رہی ہو نا, تو اس کے پاس آ جاتا ہے, لائٹ پر آ جائے گا, اور پھر اسی لائٹ سے جل کے مر بھی جاتا ہے. لیکن لائٹ سے اسے گویا بڑی محبت ہوتی ہے. کوئی جہاں چراغ ہو, کوئی بلب روشن ہو, تو وہاں پر کیا آئے گا؟ پروانہ آ جاتا ہے. پروانہ لائٹ سے دور نہیں رہتا. تو آقا آپ شمع رسالت ہیں, اور سارا عالم کیا ہے آپ کا؟ پروانہ ہے, آپ کی طرف کھچا چلا آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب جھوم جھوم کے پڑھنا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع
رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو باغ نبوت ہے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا تو باغ نبوت ہے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے آنکھیں بھی نورانی ہے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا کر آنکھیں بھی نورانی ہے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے گھر کا کھاتے ہیں تیرے گھر کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دانا کتنا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں زندگی کھا رہے ہیں کہ ہم گیت گا رہے ہیں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے سرکار کے جلووں سے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو باغ نبوت
सुबहान अल्लाह। क्या वो कहीं और चले गए थे? चले शाद हुजूर की तारीफ सुनते सुनते, नाते सुनते सुनते ख्यालों ही ख्यालों में मदीने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ख्यालों में हमने कहाँ जाना है? मदीने जाना है। कहाँ जाना है? मदीने। हाँ, मक्के जाना है। ख्यालों ख्यालों में कोई और नहीं जाना, सो नहीं जाना। ठीक है जी, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए, आपको भी सलामत रखे, बार बार मदीने की हाजिरियाँ अता फरमाए। जी निहाल भाई, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम आपको कॉल्स की तरफ लेके जाएंगे, की फिर तरफ ले- सेगमेंट की तरफ लेके जाएंगे। चलें जी। मेरा नाम उमैद हुआ है, मैं शातु जाना से कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। मेरे अच्छे अच्छे वकार भाई और मेरे अच्छे नियाज भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूँ। आज के सवाल का जवाब है कि कुरान मजीद किस मंजिल के हमारा मदनी चैनल। आमीन भाई, नारा लगा के यहाँ जवाब देने के लिए हमारे बच्चों को टाइम तो दिया करें। और वैसे उम्मे दुआ के लिए भी कोई जो है ना, दुआ भी होनी चाहिए और गिफ्ट भी होना चाहिए। माशाल्लाह फर्स्ट आती है कॉल, इनकी सबसे पहले आ जाती है माशाल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, नेकियों भरी तवील जिंदगी अता फरमाए, बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए, मदीने पाक की हाजिरियां अता फरमाए। कह दे आमीन माशाल्लाह। चले जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम वसीला नवीद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 6 साल की है, मैं दारुल मदीना में पढ़ती हूँ, मैं किसी क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कुरान पाक किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आपने कॉल की, आपके लिए भी हम जज़ाकिल्लाहु खैरा कहते हैं। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन बदला और जज़ा अता फरमाए। और बहुत अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह आपने कॉल की, एज भी बताई, कहाँ पढ़ती हैं भी बताई, ज़बरदस्त। इस अंदाज से कॉल किया करें प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। क्या करनी होगी? हिम्मत करनी होगी। बच्चे होते छोटे छोटे, कॉल पे भी डर लग रहा होता है, कॉल कैसे करें भाई। अगर डरते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़े से डर को छोड़ना पड़ता है तो ही आगे बढ़ते हैं। अगर डरते ही रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और बड़ों को चाहिए बच्चों को हौसला बढ़ाए। अभी उनसे कॉल करवाएं, कॉल करेंगे, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी आएंगे और इंशाल्लाह बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी है, मैं हिंद से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, सुभान अल्लाह, क्या जब घड़ी होगी, जब दर नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। प्यारे वकार बापू हमारे लिए मदीने की दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी मदीने की हाज़री अता फरमाए, मुझे भी मदीने की हाज़री अता फरमाए और हम सबको मुर्शिद करीम के साथ मदीने पाक की हाज़री अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। आज के प्रोग्राम का जवाब है कुरान मजीद। जी आज के प्रोग्राम का जवाब है कुरान मजीद। हमारे प्रोग्राम का जवाब है या प्रोग्राम में किए गए सवाल का जवाब है? सवाल का जवाब है। क्या सवाल था इरफान भाई हमारा आज का? कुरान मजीद। सवाल ये था कुरान मजीद। कहाँ खो गए? सवाल बताएं, सवाल क्या था? चले भाई, ये तो आजमाइश हो गई। और माइक आप लेके बैठ गए, क्यों? भारी लग रहा था हमारे अब्दुल अहद भाई को। आपके तो लगा हुआ है माइक भाई। हमारे अब्दुल अहद भाई का वापस कर दे माइक। जी अब बताएं सवाल क्या था? प्यारे बच्चों आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? ये दौर कुरान मजीद। सवाल करने, अभी सवाल करेंगे। इरफान भाई आप बच्चों से सवाल करें। बच्चों आप बताएं कि दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कैमरे में देखकर सामने। जी दुनिया में पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पढ़ी जाने वाली कौन सी किताब है? आपने इसका जवाब देना है। बोले आपने इसका जवाब देना है। जी जल्दी से। हाँ ठीक है। अब आपने अपने जवाब के लिए बैठना है, तैयार है। सुनो फिर आप खो जाएं ख्यालों में। जी और कॉल्स। मैं हूँ रमजान रजा मिंचनाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा कुरान मजीद। क्या बात है। मिंचनाबाद से तो फातिमा बाजी आती थी।
آج رمضان بھائی آ گئے. رمضان بھائی آ گئے ماشاء اللہ. فاطمہ باجی بھی سلامت رہیں, رمضان بھائی بھی سلامت رہیں, نیال بھائی بھی سلامت رہیں. اور کال لے لیں نیال بھائی. جی نیکسٹ کال. پیارے پیارے وقار یہ بھی بابو اور نہال بھائی, میں ہوں فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. قرآن مجید. ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں. میں بھی آج سے آپ کو حدیث لکھ کر بھیجا کروں گا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ان کا نام کیا تھا؟ آپ نے تو فرسٹ ٹائم نام نہیں بتایا. فرسٹ ٹائم. اچھا, اب تصویر جب بنا کر بھیجیں گے تو اس میں نام لکھ کر بھیج دے گا. اس میں بھی ایسا نہ ہو نام نہ لکھیں. ابھی آپ کال میں ہی نام بتانا بھول گئے تو لکھ کر بھیجیں گے, پھر نام نہیں آئے گا, پھر ہم کیا کہیں گے یہ بے نام ہے. تو آپ نے نام بھی بتانا ہے. ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم کال کی ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. اور آپ ریگولر اب کالر بن جائے. آپ سیکنڈ ٹائم ہو تو سیکنڈ ٹائم بھی بتائیے گا. میں سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم, دیکھتے ہیں آپ کب تک ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. جی نہال بھائی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. قرآن پاک. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے پیار اور وقار بھائی, میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. کہاں تم سب سبحان کا اللہ. دولت کیسا خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے اجاڑ ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. خالی وقار بھائی کو نعت سنائیں گے, سب کو نعت سنائیں. مجھے ماشاءاللہ آپ کا پڑھنا اچھا لگتا ہے, سب کو انشاءاللہ اچھا لگے گا. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ رکھے. نیکسٹ کال. نام فاطمہ بی بی ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں دار مدینہ میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک کے مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. کراچی سے بھی اب کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا بات ہے. جی نیکسٹ. میرا نام زینب تاریہ ہے. میں حفظ آباد سے بات کر رہی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے قرآن پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. اور آج ماشاءاللہ کال زیادہ تھی تو اب یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمارے ساتھ بھی شامل رہیں. اور جو بھی پروگرامز آئیں گے اس میں بھی آپ نے شامل رہنا ہے. اور اب نہال بھائی تیار ہو جائیں. اب ہم نے نہال بھائی کی طرف بڑھنا ہے, کیونکہ اب نہال بھائی کا سیگمنٹ ہے. اور آج کا کون سا سیگمنٹ ہے نہال بھائی؟ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیاری سنت. ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. اور اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کے بارے میں سنتے ہیں. آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے انداز کے بارے میں سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمانے کا انداز کیسا تھا. آرام فرمانے کا انداز کیسا تھا, آج ہم اس بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں, سیدھی کروٹ یعنی سیدھی سائڈ کی طرف لیٹ کر سونا سنت ہے. سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھتے تھے. اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے, اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. میں تیرے نام کے ساتھ ہی جیتا اور مرتا ہوں, یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. اور جب اٹھتے یعنی نیند سے جب بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اس کا ترجمہ ہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. تو پیارے بچوں الٹا ہو کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ الٹا سونے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. الٹا سونے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. تو کس طرح سونا ہے ہم نے؟ سیدھی کروٹ پر, کیونکہ یہ سنت ہے, یہ سنت مبارکہ ہے. سیدھی کروٹ کی طرف ہم نے سیدھی سائڈ کی طرف لیٹ کر سونا گئے. کیسے نہیں سونا جی؟ پیٹ پیٹ یا پیٹ؟ پیٹ کے بل مطلب یعنی پیٹ نیچے اور پیٹ اوپر, الٹا جس کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب پیٹ کے بل یا پیٹ کے بل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ہو گیا پیٹ جیسے الٹا لیٹ جاتے ہیں نا, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے بعض بچوں کو, بڑوں کو بھی, تو اس طرح لیٹنا اچھی بات نہیں ہے. تو اس میں ہم نے عادت تھوڑی سی ختم کرنی ہے. عادت ہو جاتی ہے پھر وہ بس ویسی جیسی عادت ہوتی ہے وہ ویسی لیٹ کے نیند آتی ہے. ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا جی. کیا ہوا؟ کروٹ پہ وہ ہوتا ہے دل کا بھی. وہ کیا ہوتا ہے دل کو؟ دل ہوتا ہے الٹی کروٹ. الٹی کروٹ پہ دل. جی محمد علی بھائی پوری کرنے کی کوشش کریں گے ان کی بات. الٹی کروٹ پہ دل ہوتا ہے, اس سے دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اچھا, اور اس سے گہری نیند بھی آتی ہے. اچھا بھائی ایسا ہے بھائی, ہمارے نہال بھائی بھی تصدیق کر رہے ہیں. اور نے بتایا تھا سبحان بھائی ہے نا, سبحان التاری جی ان کی بیٹی. اچھا زبردست. اور ظاہر ہے جو سنت اور اچھی جو مستحبات ہیں جو اسلام کا بتایا ہوا طریقہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اور اس کے خلاف چلیں گے تو دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ہوا کرتا ہے. تو ہمیں سنت کے مطابق چیزوں کو اختیار کرنا ہے. اور کیسے سونا سنت ہے؟ سیدھی کروٹ. سیدھی کروٹ سمجھتے نا, یعنی ایسے کر کے سیدھا, اور یہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ گال کے نیچے رکھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یعنی جب سونے لیٹے جب تو اس انداز سے شروع کریں. ٹھیک ہے, سوتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آنا ہو سونے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نہال بھائی کون سی کروٹ ہو رہی ہے اور کدھر جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. عرفان بھائی بعض تو سونے کے اٹھنے کے بعد بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے, بھی نیند میں ہی ہوتے ہیں آدھے. تو ہم نے جب سوئیں تو پھر سوئیں, اور جب اٹھ جائیں تو پھر پورے اٹھ جائیں. اور جب سونا شروع کریں تو ہم اپنی سنت کے مطابق لیٹیں اور دعا پڑھیں. کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللہم, ہاں. تو سیدھی کروٹ لے کر اور سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ جائیں, دعا پڑھیں اور جو ہے وہ مدینے کی یادوں میں ہو جائیں. انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اس کے بعد پھر کس کروٹ پر چلے جاتے ہیں وہ سونے کے بعد, تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے. انشاءاللہ عادت ڈالیں گے تو پتہ چلے گا جب اٹھیں گے تو وہ بھی سیدھی کروٹ سے اٹھ رہے ہوں گے, کم از کم انشاءاللہ الٹا نہیں ہوں گے. اور اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے جی؟ سنائے, کون سنائے گا؟ محمد علی بھائی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جی, اور اس دعا کو یاد کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اٹھتے ہوئے یہ پڑھنی ہے, کیونکہ سوتے وقت تو یاد رہ جاتی ہے, اٹھنے کے بعد تو وہ یوں نیند میں ہوتے تھوڑے بہت ہیں, ایسے ہی اٹھ جاتے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے. تو یہ اچھی باتوں کے ساتھ اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالہادی بھائی. ہیں بھائی بتائیں, آپ کا نام میں نے اس لیے لیا, اب روزانہ آپ کو اسلامک ہسٹری سنا رہے تھے, کچھ ریویژن تو کریں, ریوائز کیا سنایا, کل کیا بات ہوئی تھی؟ جی عبدالہادی بھائی ماشاءاللہ ذہین ہے. محمد علی بھائی بھی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. کل کیا بات ہوئی تھی, کہاں تک پہنچی تھی؟ بہت اہم جگہ پر بات ختم ہوئی تھی. آپ تو ساتھ موجود ہیں نا جی. ایگریمنٹ گھاٹی کعبے میں رکھوا دیا تھا. ہاں, اور ایگریمنٹ میں کیا تھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ ایگریمنٹ میں یہ لکھوا تھا جس نے ان سے کوئی بھی ہاتھ نہیں ملانا. بھائی مائک ہمارے عبدالہادی بھائی کو مائک تو دے دیں. ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا ان سے نا کوئی ہاتھ نہیں ملانا اور ان سے کوئی خریداری نہیں کرنا. اچھا, ہاتھ نہیں یعنی بات چیت سلام دعا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور خریداری نہیں ہوگی. اور جو بنو ہاشم یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے افراد کہاں تھے؟ ایک گھاٹی میں. گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ, وہاں پر ہیں. اور کوئی جو ہے وہ بہت تکلیف میں, کیونکہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی انہیں سیل نہیں کر رہا, تو بچے بھی بھوکے پیاسے, اور کیا کیا کھا رہے ہوتے تھے؟ درختوں کے پتے وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اور کتنے ایئرز تک یہ معاملہ چلتا رہا؟ 3 سال تک. اور شروع کون سے سال ہوا تھا نبوت کے؟ 7ویں سال. زبردست. یہ باتیں ہو سکے تو ذہن میں بٹھائیں, ابھی چھوٹے سے ہیں آپ کو, یہ بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی, اور ابھی سے بیٹھ جائیں گی تو انشاءاللہ نکلے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا تھا, کہاں تک بات آ گئی تھی؟ وہ ایگریمنٹ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیا گیا تھا. اور پھر
کچھ لوگ آئے تھے، وہ غیر مسلم ہی تھے، کافروں میں سے تھے، لیکن ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آیا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہم لوگ آرام سے رہیں اور یہ بنو ہاشم والے جو اس طریقے سے گھاٹی میں رہیں اور اتنی تنگ دستی میں گزارا کریں، اتنی جو ہے وہ تنگی میں پریشانی میں گزارا کریں. تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے. اور پھر ابو طالب نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یعنی انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے بھتیجے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے ایک خبر دی ہے. کیا خبر دی ہے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ علم غیب. کیا عطا فرمایا ہے؟ علم غیب. جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے نبی کو اللہ پاک کی عطا سے معلوم ہوتی ہیں. کیا تھی جی؟ محمد علی بھائی بتا رہے ہیں کیا وہ بات تھی؟ ذہن میں بٹھانا ہے پیارے بچوں جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے. سوالے سے یہ بات بڑی پیاری اور اہم ہے. محمد علی بھائی کے ذہن میں شاید آئی تھی لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، چلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا، جب وہاں یہ سب باتیں ہو رہی تھی نا کہ ہمیں یہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے، تو ابو طالب نے کہا، پھر آ گئی جی، اس معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی. جی اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے. اور جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا تھا، اللہ پاک کا نام تھا، اس کو چھوڑ کر باقی ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی. دیمک لگ جاتی ہے نا جگہوں پر اور ساری چیزیں لکڑی وغیرہ کھا جاتی ہے. کیا بتا رہے عبدالہادی بھائی؟ اور اس سے نا وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. معاملہ ختم ہو گیا تھا. اب تو وہ آگے ہم نے بتانا ہے نا، آج بتائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ابو طالب نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ خبر دی ہے، خانہ کعبہ میں موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام تو وہاں شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں موجود ہیں، جا کر دیکھا نہیں، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ علم دیا گیا. ابو طالب نے کہا دیکھو مجھے یہ خبر دی گئی ہے، تم ایگریمنٹ لے کر آ جاؤ، جیسا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے اگر ویسے ہی ہوگا تو پھر تمہیں یہ ختم کر دینا چاہیے ظلم والا ایگریمنٹ اپنا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم انہیں تمہارے حوالے کرنے پر تیار ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات ہمارے نبی فرمائے وہ پوری نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا کرتا ہے. چنانچہ مطعم بن عدی یعنی غیر مسلموں میں سے ایک شخص تھا، وہ جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر اور وہاں جو ایگریمنٹ کی وہ چیز ہوتی ہے، وہ پیپر ہوتا ہے یا جس چیز پر بھی وہ لکھا گیا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو جیسا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی حال تھا. یعنی سارے ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی تھی سوائے اس جگہ کے جہاں اللہ پاک کا نام لکھا تھا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری احمد مجتبی ہے شفیع الورا، سب سے آخری ہے ہمارا نظریہ. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق ہی معاملہ تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو جو وہ بقیہ پیپر تھا اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر وہاں سے کچھ افراد اٹھے اور جا کر وہاں گھاٹی کے اندر جو افراد موجود تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، بنو ہاشم کے ان افراد کو، اور ان کو لے جا کر ان کے گھروں پر چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. لیکن دین کے لیے یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ یہ سارا معاملہ ان غیر مسلموں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے نبی انہیں کیا دعوت دیتے تھے؟ دین کی دعوت دیتے تھے، اچھائی کی دعوت دیتے تھے. تو ان لوگوں نے دشمنی کی، دشمنی میں کتنا تنگ کیا، پریشان کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہے. ان کو اچھائی کی دعوت، بھلائی کی دعوت اور توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے. اور اسی کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ دنیا بھر میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو انہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا اور ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی؟ نماز پڑھتے ہیں. پڑھنی چاہیے، ہے نا بھائی؟ جو پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے. پڑھتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہیں. ہاں، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اچھی بات کی دعوت دینی چاہیے. اور اگر دوسرے اچھی بات کی دعوت قبول نہ کریں، ہم سے لڑیں، تو پھر ہمیں برداشت کرنا چاہیے اچھے انداز سے. اس طرح تو کام کرنا ہی چاہیے کہ سامنے والا لڑے، پیار سے اچھا انداز سے ہمیں دین کی باتوں کو پھیلانا چاہیے. جی نہال بھائی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کی آپ پریویس ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے. آپ وہاں پر جا کے ہماری تمام ایپیسوڈ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا